السلام علیکم بچوں، ویلکم بیک ٹو اردو پلانٹ۔ کلاس 10 سبجیکٹ اردو، نظم نمبر 5 تضحیک روزگار۔ اس نظم کا خلاصہ دیکھیں گے۔ پچھلے نظم کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجئے، آپ کو ہماری ویڈیوز مل جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز ملتے رہیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ نظم نمبر 5 تضحیک روزگار۔ اس کے شاعر ہیں مرزا محمد رفیع سودا۔ شاعر کا تعارف: مرزا محمد رفیع سودا 1707 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سودا خاد الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے بہت سی اصناف سخن میں طبع آزمائی ہے۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں، مثنویات، قصیدے، مرثیے، خطات، رباعیات اور پہلیاں وغیرہ کہی ہیں۔ قصیدہ گوئی اور ہجوم نگاری میں ان کا مرتبہ اردو شاعروں میں سب سے بلند ہے۔ سودا کا انتقال 1781 میں لکھنؤ میں ہوا۔ یہ تھا شاعر کا تعارف۔ اب دیکھتے ہیں نظم کو۔ بچوں، آپ کو نظم ایک بار اپنی کتاب سے پڑھ لینی چاہیے یا پھر یہاں اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ آپ ویڈیو کو پاؤز کر کے روک کر اس نظم کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ نظم کو پڑھنے سے آپ کو خلاصہ جلدی سے اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں نظم کا خلاصہ۔ سودا نے اس ہجوم قصیدہ میں زمانے کی خرابیوں اور ناگفتہ اور نامناسب حالات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات کچھ اس درجہ بدتر ہیں کہ انسان تو انسان، حیوان بھی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ شرفا پر وہ وقت آن پڑا ہے کہ انہیں موچی سے اپنی جوتیاں ادھار گٹھوانی پڑ رہی ہیں۔ ان کے شناساؤں میں ایک صاحب کے پاس ایک گھوڑا ہے جو فاقوں کا مارا ہے، انتہائی لاغر اور نحیف۔ اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ہوا زور سے چلے تو اسے اڑا لے جائے۔ سودا کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کسی کام سے بازار جانا پڑا۔ سوچا کہ گھوڑے والے صاحب سے گھوڑا آر لینا ہے۔ وہ شریف آدمی گھوڑا دینے کے لیے تیار تھا، مگر اسے اس بات کا تردد تھا کہ گھوڑا چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ اس نے مزید کہا کہ جب دہلی پر مراٹھوں نے دھاوا بول دیا تو میں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جانا چاہا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لوگوں نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا اسے پہیے لگاؤ تو کسی نے بادبان باندھنے کا مشورہ دیا۔ ہر چند کہ اسے سائنس نے آگے سے کھانے کا لالچ دیا۔ پیچھے سے نقیب نے لاٹھیاں برسائی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب میں نے اسے اس طرح کھینچنا شروع کیا جیسے بچے کاٹھی پر گھوڑا سواری کھیلتے ہیں۔ اس پر بھی وہ نہ چلا تو اسے بغل میں دبایا اور خود دوڑتے ہوئے گھر تک اسے لے آیا۔ سودا نے اس لاچار کی نام کہانی سنی تو اس گھوڑے کی شان میں یہ قصیدہ رقم کیا اور اس کے نام تضحیک روزگار رکھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے تضحیک روزگار کے شاعر کا تعارف اور نظم کا خلاصہ دیکھا۔ اگر آپ اس نظم کے سوالات جوابات کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجئے، آپ کو ہمارے اس سبق کے سوالات جوابات کا ویڈیو مل جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔